نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ پر کروڑہ رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ بے شک تمام تر تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور دن رات ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں برساتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کل ہم نے غیبت کی صورتیں پڑھی، لیکن ایک بہت ہی ضروری قسم آپ کے سامنے بیان ہونے سے رہ گئی۔ غیبت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی نقل اتاریں۔ جی ہاں، بالکل۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لنگڑا ہے یا کسی کا رنگ سانولا ہے یا وہ بہرا ہے یا گونگا ہے، کوئی بھی ایسا فعل اس کے اندر موجود ہے اور ہم اس کی نقل اتارتے ہیں تو یہ بھی غیبت ہے۔ ترمذی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزانہ یہ کہتے ہیں کہ خدا سے ڈر کہ ہم سب تیرے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ بہقی نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں کہ اس سے تمہارے سب کام آراستہ ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اور وصیت فرمائیے، تو فرمانے لگے کہ تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ کو لازم کر لو، اس کی وجہ سے تمہارا ذکر آسمان میں ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اور وصیت فرمائیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ زیادتی خاموشی کو لازم کر لو، یعنی زیادہ وقت خاموشی میں گزارا کرو کہ اس سے شیطان دفع ہوگا اور تمہارے دین کے کاموں میں مدد دے گی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اور وصیت فرمائیے، تو فرمانے لگے زیادہ ہنسنے سے بچو کہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو دور کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اور وصیت فرمائیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے حق بولو اگرچہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اور وصیت فرمائیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اللہ عز و جل کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرو۔ میں نے کہا مجھے اور وصیت فرمائیے، تو میرے پیارے آقا فرمانے لگے تم دوسرے لوگوں سے روکو وہ چیز جو تم اپنے نفس سے جانتے ہو، یعنی جو اپنے عیوب کی طرف نظر رکھے گا دوسروں کے عیوب میں نہ پڑے گا، اور کام کی بات یہ ہے کہ اپنے ایپ پر نظر کی جائے تاکہ اس کے زائل ہونے کی کوشش کی جائے، نہ کہ دوسروں کے ایپ ٹٹولے جائیں۔ محترم ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کتنی پیاری وصیتیں فرمائی ہیں کہ خاموش رہو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے عیبوں کی طرف نظر رکھو، اپنے دل کو مردہ ہونے سے بچاؤ، زیادہ خاموشی کو اختیار کرو۔ ان سب چیزوں میں ہماری اصلاح ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایسے مواقع لے کر آئی ہوں کہ جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے۔ جی ہاں، جو شخص اعلانیہ برا کام کرتا ہے اور اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ اسے کیا کہیں گے، اس کی اس بری حرکت کا بیان کرنا غیبت نہیں ہے، مگر اس کی دوسری باتیں جو کہ ظاہر نہیں ہیں ان کا ذکر کرنا غیبت میں داخل ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ جس نے حیا کا حجاب اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں۔ اور جس سے کسی بات کا مشورہ لیا جائے، اگر وہ اس شخص کا عیب و برائی ظاہر کرے جس کے متعلق مشورہ کیا جا رہا ہے تو یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہو، لہٰذا اس کی برائی نہ بیان کرنا خیانت ہے۔ مثلاً کوئی شخص ہے وہ اپنی اولاد کا کہیں پہ نکاح کرنا چاہتا ہے، دوسرے سے اس کے متعلق تذکرہ کرتا ہے کہ میرا یہ ارادہ ہے، تو تمہاری اس کے متعلق کیا رائے ہے؟
اور اس شخص کو چاہیے کہ جو کچھ اس کے بارے میں جانتا ہے وہ بیان کرے، اگر اس میں کوئی برائی ہے تو وہ بھی بیان کر دے، یہ غیبت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مقامات آ جاتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی سے تجارت وغیرہ میں شرکت ہونا چاہتا ہے، یا اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوانا چاہتا ہے، یا کسی پڑوس میں رہائش کرنا چاہتا ہے اور اس کے متعلق دوسرے سے مشورہ لیتا ہے، اور جس سے مشورہ لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ تمام حقیقت کو بیان کرے تاکہ مشورہ لینے والا انسان اپنے لیے صحیح فیصلہ کر سکے۔ ترمذی میں ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کی پہچان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہ تو تان کرنے والا ہوتا ہے اور نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی فحش بکنے والا ہوتا ہے اور نہ بےہودہ بکنے والا ہوتا ہے۔ حضرت عمران بن حطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہیں کالی کمری اوڑھے ہوئے مسجد میں تنہا بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کی، ابو ذر یہ تنہائی کیسی؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تنہائی اچھی ہے برے ہم نشین سے۔ محترم ناظرین، اس متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، اور ان احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم زیادہ خاموشی کو اختیار کریں اور زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں گزاریں۔ خاموشی ہی میں نجات ہے، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔